یعنی موضوع عنوان ناظرین یہی ہے کہ قرآن مجید کی جو ہے نا وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے، یا اس کی جمع و تدوین کے اوپر کس طرح ہمارے تک پہنچا ہے جہاں. جی بسم اللہ کوئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی کی حیثیت سے، آخری رسول کی حیثیت سے تشریف لائے. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنا. اور نہ صرف قرآن آخری کتاب ہے، یہ شریعت بھی آخری شریعت ہے. اس کے بعد مزید کوئی اور شریعت نہیں آنا ہے. ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے نہایت ہی حکیمانہ تدبیر اللہ کے حکم سے سوچا ہے. اور یہ ہے کہ شریعت کا بھی محافظ اور امین، اور وحی کا بھی حافظ اور امین، ان جیسا اپنا جیسا ایک معصوم ہو ہر زمانے میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اہل سنت کا کیا عقیدہ؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ دنیا سے جائیں گے، اللہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ دنیا سے جائیں گے، اور اللہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ بہت ساری چیزیں شریعت میں سے حذف ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں شریعت میں داخل کیے جائیں گے. اور اللہ کو بھی یہ بھی پتہ تھا کہ قرآن کے جو تفسیر، صحیح تفسیر پیغمبر کیا، وہ یہ امت بلا دے گی، نقل نہیں کرے گی. تو قرآن اس سے پہلے، قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کو پتہ تھا کہ یہ جتنی کتابیں تھیں ان میں تحریف، زیادتی بیشی، کمی بیشی کی گئی ہے. یہ باتیں سب پتہ ہونے کے باوجود نہ اللہ نے کوئی تدبیر سوچا ہے، علامہ صاحب ٹائم لگا، نہ اللہ نے کوئی تدبیر سوچا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تدبیر سوچا. پیغمبر نے کسی کو یہ وصیت نہیں کی کہ بھئی میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ قرآن ہے. یہود نصارہ نے اپنی کتابوں کی جو حالت بنا دیا، تم اس قرآن کو ضائع نہ ہونے، پلیز اس کو جمع کرو. بس کچھ پتہ بھی تھا، کچھ مرنے والے چلے گئے. شریعت کے لیے بھی کہ شریعت، ان کی سنت، ان کی تفسیر، ان کا علوم جو اللہ کی جانب سے لے کے آئے تھے، ان کی محافظت کے لیے بھی کوئی تدبیر نہیں سوچا کہ بھئی یہ میرے بعد یہ نسل جو ہے یہ تو دنیا سے چلی جائے گی، صحابہ کے بعد دوسرے نسل آئیں گے، قیامت پتہ نہیں 10 لاکھ سال ہو، 1 بلین سال ہو، اب نبی تو کوئی نہیں آنے والا. اس کو محفوظ رکھنے کا کوئی ترتیب سوچا جائے نا. کچھ بھی نہیں کیا جی، کچھ بھی نہیں کیا. بس جی جناب کو ہونا کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن ضائع ہونا شروع ہو گیا جی. قرآن کی آیتیں کھو گئیں. پھر ابو بکر عمر صاحب نے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ قرآن تو بہت سارا ضائع ہو جائے گا، اس کو آؤ جمع کرتے ہیں. تو ابو بکر نے پہلے مخالفت کی کہ ہم کیا ایسے جمع کریں، پیغمبر نے خود جمع نہیں کیا، ہم کیا جمع کریں گے. تو عمر نے بہت اصرار کیا، کہا کہ بھئی آپ جمع نہیں کریں گے تو یہ مصیبت ہو جائے گی، قرآن ضائع ہو جائے گا. تو آخر میں ابو بکر مان گئے. پھر انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا. تو پھر زید بن ثابت نے کہا کہ میں کیسے جمع کروں، یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ تو پیغمبر نے جب خود جمع نہیں، میں کیا جمع کروں. تو ابو بکر نے جب بہت خواہش کی تو اس نے جمع کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ میں نے جب جمع کرنا شروع کیا تو کئی پتھر پہ قرآن لکھا تھا، کئی تختی پہ لکھا ہے، کبھی پتے پہ لکھا ہے، کبھی کسی جگہ نہیں لکھا. زبانی کسی کو یاد ہے تو ہم نے لکھنا وہ جمع کیا. پھر اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے پوری قرآن جمع کیا. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر مزید آیتیں مجھے مل جاتی تو میں مزید سورے بناتا. اس نے یہ کہا بھائی. اور جہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کے الفاظ کی بات ہے. اور جہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر کی بات ہے کہ جب الفاظ اہم ہے، اس کی صحیح تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، وہ تو اسی جتنا تفسیر اہم ہے، وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کی، وہ تو ختم. اور پھر شریعت کی جہاں تک بات ہے، اکثر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں ہوئی، اور بہت ساری جو نقل ہوئی وہ اس میں ضعیف ہے، پتہ نہیں چلتا صحیح کون ہے، اس میں ضعیف کون ہے. اور جو صحیح بھی حدیث کہتا ہے نا، وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یقینی ہے، یہ واقعاً صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بس یہ حجت ہے جی، تعبداً حجت ہے. یہ کہانی ہے قرآن کی اور سنت کی، شریعت کی. یعنی کسی پہ بھروسہ نہیں ہے جی. اللہ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ کو جب پتہ ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں، تم نے یا اللہ تم نے اتنا امپورٹنٹ، اتنا اہم پیغام بھیجا، اور پتہ بھی ہے کہ اس نبی کے جانے کے بعد یہ خطرے میں پڑے گا، کمی بیشی ہوگی. پہلے بھی انبیاء کے نے یہی کیا نا، ان کے امتوں نے. تو اس امت کے ساتھ کیوں ابھی پرانے انبیاء جو ہوتے ہیں نا، ان کے بعد نئے نبی آئیں گے، چلیں کوئی بات نہیں، ان کے امت میں خرابی ہوئی تو نیا جو نبی آئے گا وہ ٹھیک کرے گا. اس میں تو کوئی نیا نبی آنے والا نہیں نا، جو ضائع ہو گیا وہ تو ختم ہے، ضائع ہو گیا. تو اللہ کو بھی پتہ تھا، اس نے بھی بے پرواہی کیا. نبی کو بھی پتہ تھا، وہ بھی پرواہی ہو. نتیجہ یہ ہوا قرآن ہمارے پاس ناقص،
قرآن کا تفسیر جو پیغمبر کی اپنی تفسیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غیر منقول، وہ تاریخ میں بلا دیا گیا. اور جو شریعت پہنچی ہے جی، مسلمان ایک دوسرے کے سر پہ مار رہے ہیں. کوئی کہتا ہے رفع یدن ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے تراویح ہے، کوئی یعنی شریعت بھی ناقص پہنچا، اس پہ بھی اختلاف. جی سر، یہ ایک کہانی ہے اسلام کی مختصر. اب میں اس کا ریبٹل کروں یا مقدمہ پیش جو کروں؟ آپ کی مرضی، آپ نے کہا نہیں، مختصر بتا دو، مختصر ہم نے بتا دیا. کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا الائری صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے میں نے وہ نوٹ کیے. پہلے شروع میں یہ کہا کہ اکثر قرآن ضائع ہو گیا. دوسرا جو اس نے اعتراض کیا کہ غیر معصوم. اب قرآن مجید میں اللہ من الشیطان، یہی آیت سورۃ الجمعہ میں بھی ہے، آیت نمبر 164. کون شیئر کر رہا ہے؟ جی یہ شیئرنگ بند کریں بھائی. آپریٹر بھائی کہاں ہیں؟ ابو ذر. تو اس کو میں درمیان سے پڑھتا ہوں کہ اللہ نے ان میں سے رسول بھیجا، مبعوث کیا. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی اللہ رب العالمین نے ان میں سے، یعنی اس کے قبیلوں میں سے، عرب میں سے رسول بھیجا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس آیت تلاوت کرتا ہے اور اس کی تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے اور حکمت بھی. تو اللہ علیہ صاحب کے ساتھ میری پہلی بیٹی بیٹھ ہوئی، اس نے کہا ہے کہ حکمت جو ہے یہ سنت ہے. تو رسول اللہ کی کیا کرتے تھے؟ کتاب اللہ سکھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سکھاتے تھے. اور یہ لوگ تھے من قبل، اس سے قبل، لفی ضلال مبین، گمراہی میں. تو یہاں پر قرآن مجید میں کوئی شرط نہیں رکھا گیا ہے کہ یعنی معصوم ہونا لازم ہے. یعنی رسول اللہ نے غیر معصوم کو، جو اس سے قبل گمراہی میں تھے اور بعد میں ایمان لے کے آئے، اسی کو کتاب اللہ بھی سکھا رہے اور سنت بھی سکھا رہے. تو یہ اعتراض جو ہے یہ قرآن پر بنتا ہے کہ غیر معصوم کے ذریعے ہمیں قرآن پہنچا ہے. تو یہ اعتراض اس لیے نہیں بنتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس سے قبل وہ گمراہی میں تھے، جب گمراہی سے نکل گئے تو اس نے کتاب اللہ کو بھی سیکھا، سنت کو بھی سیکھا، اور جس طرح رسول اللہ نے حکم دیا تھا، یہ احادیث میں ذکر ہے کہ اس کو بلعو، یعنی اس کو پہنچاؤ انی، مجھ سے. تو ان احادیث کو پہنچایا بھی. اس کے بعد تدبیر، تو رسول اللہ نے کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کیا کہ جو قرآن مجید ہے اس کو محفوظ کیا جائے. اور اس کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن مجید جمع ہو گیا. تو اللہ علی صاحب کو میں اپنا جو میرا کیا ہے نظریہ ہے یا میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں قرآن مجید جمع کیا تھا. ابوبکر صدیق نے قرآن مجید جمع نہیں کیا ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، میں کتاب اہل سنت سے دلیل پیش کروں گا. اور اس کے لیے اگر اسکرین شیئرنگ کی ضرورت ہے تو میں روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کئی روایات، ایک بھی نہیں، کئی روایات، وہ بھی میں پیش کروں گا. اس کے بعد اگر وہ کوئی دلیل دیں گے حسن العاری صاحب، تو میں اس کا ریبٹل بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو قرآن مجید جو ہے وہ جس طرح اس نے کہا کہ ضائع ہو گیا، ایک حرف بھی ضائع نہیں ہو چکا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں خود جمع کیا. اور پھر دیگر اصحاب نے کیا کیے تھے؟ مصحف لکھے تھے. اپنی ہر صحابی جو تھا وہ قرآن مجید نوٹ کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، کوئی یاد کر رہا تھا. تو اس پر بھی میں دلائل دوں گا. اور پھر جب اختلاف کا وہ بن گیا کہ ایک دوسرے کی قرات یا جو آیات پڑھنا ہے اس کا انکار کرنے لگے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جو مصحف رسول اللہ نے لکھا تھا اس سے کاپیاں بنا کے بھیج دی. اب یہ جو اختلاف ہمارے درمیان ابھی جو ہے یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے قرآن مجید جمع نہیں کیا ہے. جمع مصحف کی شکل میں پہلے ہی رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا، اور رسول اللہ نے خود کیا تھا، اور کاتبین وحی تھے، وحی لکھواتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ پڑھو جو آپ نے لکھا ہے. جہاں پر کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ غلطی کو دور کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اس کو دیگر اصحاب کو سکھاؤ یا پہنچاؤ. تو اب میں نے جوابات دے دیے مختصراً. اب تقریباً 5 منٹ ہو جائیں گے. اللہ علی صاحب اب اعتراض کرے گا یا مجھ سے دلیل مانگے گا، پھر ہم تفصیلی بات میں انشاءاللہ ہر بات کی دلیل بھی دیں گے اور اس کے اعتراض کے جوابات بھی دیں گے.
اور ایک ٹھیک گزارش یہ بھی ہے کہ وہ میں اسکرین بھی شیئر کروں گا کہ جو میرے سامنے جو حدیث ہوں گے وہ میں بتاؤں گا، ریڈ ہاں، کروں وہ گا. آپ کی جانب سے نا، اسکرین شیئرنگ آپ کی جانب، ہماری جانب سے نہیں، آپ خود کر لینا، ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ادھر ہے سے جی، کچھ. ہاں، آپ ادھر سے کر صحیح لینا. ہے، صحیح ہے. ہاں، اوکے. تو عرض یہ ہے، دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے، سنت سکھاتے تھے، اس میں عصمت کی شرط نہیں ہے. یہ سیکھنے میں عصمت کی شرط نہیں ہے نا. ہم نہیں کہتے کہ سیکھنے میں وہ سکھاتے تھے تو شاگرد کو معصوم ہونا چاہیے. وہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، گناہ کار بھی سیکھ سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو تو نیکوکار بھی بن سکتے ہیں. گناہ کار کرتے پہلے وہ نیکوکار بن سکتے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جتنی شریعت ہے، جتنا قرآن ہے، قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کا باطن ہے اور شریعت کے ارکان ہے، اگر اس کو اپنے جیسے معصوم کے حوالے کرتا ہے تو گارنٹی ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، واضح ہے، بہت گارنٹی ہے کہ کوئی ضائع نہیں ہوگا. آپ جو فرماتے ہیں کہ نا وہ غیر معصومین کو پڑھاتے تھے، غیر معصومین کو پڑھاتے تھے، جی ہاں. اب انہیں غیر معصومین سے آپ کو پہنچا نا. جب پہنچا تو آپ مجھے بتائیں تفسیر کی کتنی احادیث ہیں آپ کے پاس؟ کوئی نہیں جی، ان کے پاس تفسیر کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے. پیغمبر سے کتنی تفسیر کی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احادیث شریعت کا احکام پہنچا نہیں پہنچا نا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ احناف کیا کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ کیوں قیاس کرتے ہیں، استحسان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مسائل پہ نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو طریقہ کار آپ لوگوں نے اللہ اور رسول سے نسبت دی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پورے اسلام کا جو مجموعہ قرآن اور سنت، اس کو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچا ہے جی. کچھ بھی نہیں. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ لوگ بس لوگ نقل کریں. لوگوں نے پھر نقل نہیں کیا گیا، فیل ہو گیا، ختم، فیل ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں نا قرآن پوری طرح جمع ہوا ہے پیغمبر کے زمانے میں. چلیں آپ شروع کریں، ثابت کریں قرآن. اگر چاہیں تو میں ثابت کروں کہ جمع نہیں ہوا تھا، آپ چاہیں ثابت کریں کہ جمع ہوا تھا. بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے. آپ نے بڑی مختصر بات کی ہے علامہ صاحب. جی میں تو نے یہ تو یہ ہمارے تو سامنے ابتدا میں چل رہی ہے نا. یہ انہوں نے ادعا آپ نے پیش کیا اپنے. اچھا یہ بھائی صاحب، یہ ادھر سے جی آپ کچھ جناب. کریں نا. ہاں یہ ادھر دیکھیں، ادھر میں یہ کرتا ہوں بھائی. یہ آ گیا پورا آپ کا اسکرین آ گیا جی. بس بسم اللہ کریں. جی جی جی، صبر کریے. اوپر یہ کس ٹائمر طرح ختم لگا ہوگا؟ دوں؟ ٹائمر لگا دیں، لیکن یہ اوپر والی چیزیں کس طرح ختم ہوگی جو یہ ہوا ہے؟ وہ فل وہ اس کو وہ کہتے ہیں نہیں نا فل ہوگی، ویو. فل ویو یہ کہتے ہیں نا، فل فل ویو ویو. ہے. یہ فل ویو؟ پوری میکسیمم ویو. انٹائر، وہ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں اس یہ میں آپ. ہاں ہاں نہیں نہیں، یہ انٹائر. چیزیں کس طرح ختم؟ یہ اوپر مجھے مطلب تکلیف دے رہی ہے نا. ہاں یہ ختم ہو گئی، بس صحیح ہے. اب بسم اللہ، یہ پھر سے آ گئی. ٹھیک. کوئی ہاتھ لگ گیا ہوگا بات کا. نہیں 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 ہاں نہیں، یہ اس طرح چلیں، کوئی شرم والی چیز نہ نکلے آپ کے لیپ ٹاپ سے. نہیں نہیں نہیں، اس طرح نہ نہیں ہوگا. وہ جی پتہ جی نہیں تو کس کے ساتھ آپ چیٹ کرتے ہوں گے نا، وہ نہ نکل جائیں کہیں. مولوی نہیں صاحب. نہیں 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 نہیں، میں اس طرح بندہ بھی نہیں. چلے جی، کوئی بات نہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ٹائم لگا دیں علامہ صاحب. ٹائم شروع سے یہ لگا اوپر دیں سے دوبارہ. چلو یہ کتاب کا کیا نام ہے حضور؟ یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے میرا؟ ہاں، کون سے کتاب لے کے آئے؟ میں کتاب بتاتا ہوں. قرآن. جی یہ ہے احاد الاحاد مسانی. والمثانی لابن ابی عاصم. ابن ابی عاصم کی کتاب ہے. تو اس میں جی. جو روایت ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ ہے 1528. اس کو میں درمیان سے پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر عثمان بن ابی العاص یقول وفدت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من ثقیف، یعنی ثقیف کے لوگوں کے ساتھ وفد میں چلے گئے. فقالوا لی، تو ان لوگوں نے اسے کہا احفظ، تم حفاظت کرو ہمارے لیے جو ہمارے متاع سامان ہے اور جو ہماری سواریاں ہیں. فقلت، پھر میں نے بھی کہا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو تم کیا کرو، میرے لیے انتظار کرو کہ میرا رسول اللہ کے پاس داخل ہو جاؤ. اب وہ جب رسول اللہ کے پاس داخل ہوتے ہیں، فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألته مصحفا كان عنده، میں نے اس سے وہ مصحف مانگا جو اس کے پاس تھا. فاعطانیہ، یعنی اس نے پھر مجھے وہ عطا کر دیا. قال ابو بکر بن ابی عاصم هذا مما يحتج ان القرآن جمع في المصاحف على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے دلیل لیا جاتا ہے کہ جو قرآن مجید تھا وہ مصحف کی شکل میں رسول اللہ کے زمانے میں جمع تھا.
اور ایک دوسری روایت بھی لے کے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے رسول اللہ سے، لا تسافروا بالمصاحف الى ارض العدو، یعنی تم سفر نہ کیا کرو مصحف کے ساتھ دشمن کے سرزمین پر. تو یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو مصاحف ہے یہ رسول اللہ کے زمانے میں مصحف جو تھا، قرآن جو تھا وہ پہلے سے جمع تھا. اس کے بعد اسی صحیح حدیث کی روشنی میں یہ دوسری جو حدیث ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو چند تابعین ہیں یا چند لوگ شمار کر لیں، وہ کیا ہے، اتینا ہم آئے عثمان بن ابی العاص کے پاس، لیعرض لنا مصحفا بصحیفتی، یعنی ہم اپنی مصحف کو اس کے مصحف کے ساتھ موازنہ کریں. پھر فجلسنا، ہم بیٹھ گئے، الی رجل یحدثنا، پھر ہم بندے کے ساتھ بیٹھ گئے، اس نے حدیث بیان شروع کر دیا. جب عثمان بن ابی العاص فتحولنا، یعنی چلے گئے، یعنی وہ چلے گئے تو اس بندے نے ہمیں حدیث بیان کر دی. پھر وہ لمبی حدیث ہے لیکن وہ ہمارے لیے اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سے دوسری چیز ثابت ہو گئی کہ جو مصحف تھا رسول اللہ نے ایک لکھا تھا اس کو عثمان بن ابی العاص کو دے دیا، اور پھر تابعین یا دیگر لوگ اس زمانے کے لوگ وہ آتے تھے اور اس مصحف کے ساتھ موازنہ کرتے تھے کہ کیا غلطی ہے، کیا صحیح ہے، کیا نہیں ہے. اس کے بعد نیچے میں روایت یہی روایت نقل کیا گیا ہے المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم النشاپوری، یہ جوز التاسع دار الرسالہ علمیہ. اس میں جو روایت نمبر ہے وہ 8682، مطلب 8682. اس میں ان ایوب سختیانی بھی ہے، اور یعنی دو یہاں پر بندے اکٹھے ان سے نقل کیا گیا ہے، اور یہ میں نے ترجمہ بھی یہاں پر پیسٹ کیا کہ اگر مسئلہ ہو تو یہ. پھر اس کے بعد وہی روایت کہ اتینا عثمان بن ابی العاص کے پاس آئے جمعے کے دن کہ ہم پیش کریں اپنی مصحف اس کے مصحف کے ساتھ. اس کے بعد یہ دو روایتیں ہوئی. اس کے بعد علم کے بارے میں یہ ایک اضافی چیز ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے وہ تین چیزیں ہیں، کتاب ناطق ہے، سنت ماضیہ ہے، اور تیسری چیز لا ادری، کہ میں نہیں جانتا. تو یہ ایک اضافی چیز ہو گئی. اب اس کے بعد جو قرآن کو جمع کرنا ہے اس کے بارے میں میں دیگر کو کھول دیتا ہوں. یہ ہے قرآن مجید کریم کی تدوین کتاب. یہاں پر ایک روایت ہے، اس کو جامع ترمذی میں بھی نقل کیا گیا ہے، اخرجہ ابن ابی شیبہ بھی نقل کیا گیا ہے. یہ سارے نمبرنگ یہاں پر ہے، اور جو میں نے کتاب منتخب کیا ہے یہ ہے المسند المصنف المعلل، یعنی اس میں ساری روایات کو سب کتب حدیث سے جمع کیا جاتا ہے. اب اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، کہ ہم قرآن جمع کر رہے تھے، لکھ رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے کہا، یعنی پھر شام والوں کی فضیلت بیان کر دی کہ اس پر ملائکہ رحمان نے بچائے ہیں اپنے پر. تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ قرآن لکھ رہے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، زید بن ثابت رسول اللہ کے سامنے. یہ اردو ترجمہ بھی ہے، اور مسند احمد کی روایت کا میں ترجمہ ادھر پیسٹ کیا ہے، 21,943. اس کے بعد نیچے دوسری روایت، یہ تو ایک اور ہے. اس کے بعد ایک اور روایت ہے المجم الکبیر الطبرانی میں نقل کیا گیا ہے، میں اس کو پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ اوپر یہ مجھے تکلیف دیتی ہے یہ چیز جو زوم والی ہے. اس کو کیسے، بس چلی گئی، ٹھیک ہے. میں نے کتنی ٹائم، 5 منٹ کو کی، میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. وہ اوپر یہ جو سلائڈ چیزیں آتی ہے نا ونڈوز، اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے. جی قرآن مجید، یہ ایک جو قرآن مجید کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ معجزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء من نبی،
إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه اللہ، یعنی مجھے وحی عطا کی گئی ہے جو مجھ پر نازل کی گئی ہے، فارجو اور مجھے امید ہے ان اکونا کہ زیادہ ہوں گے اکثرہم تعداد میں تابعن یعنی میرے امتی پیروکار یوم القیامت. کیوں؟ کیونکہ قرآن معجزہ ہے، قرآن کامل ہے. اور ایک روایت میں قرآن کامل ہونے کے اعتبار سے بھی میں پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کامل ہے. طارق عمان بھائی ٹائم کتنا ہوا میرا؟ 7 منٹ ہو گئے جی. اب کامل ہونے کو چھوڑ دیں فی الحال، اب آپ وہ جمع کرنے کی بات کریں نا، پھر وہ کامل ہونا الگ بات ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسری روایت ہے عثمان بن ابی العاص، یہ کہتے ہیں کن تو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، میں بیٹھا ہوا تھا، پھر وہ نظر نیچے کر دی، پھر وہ یہ ہوا کہ اس نے کہا یعنی اتانی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے ان ادعا هذه الايه کہ اس آیت کو میں رکھوں بهذا الموضع اس مقام پر من هذه السورہ اس سورت میں سے. تو وہ آیت کوٹ کر دی ان اللہ یأمر بالعدل، اور اس کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے جو 18081 نمبرنگ ہے. تو یہ دوسری روایت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھواتے تھے اور بتاتے بھی تھے کہ یہ آیت کہاں رکھنی ہے، کہاں ذکر کرنی ہے. اس کے بعد یہ بہت زبردست روایت ہے. جب ابن زبیر نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ یہ جو آیت ہے والذین یتوفون منکم، یعنی جس کی بیویاں جس کے شوہر مر چکے ہیں اور بیویاں رہ چکی ہے، تو یہ ایک عدت گزارنا ہوتا ہے، وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. قالت نسختها، یہ تو منسوخ ہو چکی ہے. الآیہ اخرى، دوسری آیت نے فلما تکتبوها، تم نے کیوں اس کو لکھا ہے اس میں، یا اس کو چھوڑا کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اے ابن اخی لا اغیر شیئا من مکانہ، میں اس کے مقام سے ایک بھی چیز بھی چینج نہیں کروں گا، جس طرح رسول اللہ نے لکھا ہے اسی طرح ہی ہوگا. اور یہ صحیح البخاری کی روایت ہے 45 یعنی 4530 اس کو نقل کیا گیا ہے. اور یہ جلد جو ہے رابع ہے، تو نمبرنگ سے بس معلوم کر سکتے ہو کہ 4530. اس کے بعد دوسری یہی روایت پھر نقل کی گئی ہے، یہ 4536 پہ بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد نیچے اس کے بعد یہ ایکسٹرا روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جو روایت ہے وہ 31271 بھی ہے، اور اس کو جو دوسرے میں ترجمہ میں لکھا ہے وہ 31290 بھی ہے دارالسلام میں، اس کی نمبرنگ یہ ہے. یہاں پر یہ ہے کہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سائڈ کنارے پہ، حجاج خطبہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو ابن زبیر ہے الا ان ابن زبیر نقص کتاب اللہ، کہ اس نے کتاب اللہ کو آگے پیچھے کر دیا ہے، چینج کر دیا ہے. نقص اللہ قلبہ، اللہ نے اس کے دل کو پھر چینج کر دیا. فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہہ دیا الا ان ذالک لیس بیدک، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ قرآن مطلب چینج کر دے، اس میں مکسنگ کر دے، ولا بیدہ، اور نہ اس کے ہاتھ میں ہے. فسکت الحجاج، پھر حجاج خاموش ہو گئے. یہ مسلم ہے، المصنف ابن ابی نہیں المصنف ابن ابی شیبہ ہے. ہاں جی، جو روایت نمبر ہے دارالسلام کا وہ ہے 31290، صحیح روایت ہے. اور یہ جو میں نے لیا ہے یہ ہے الفاروق، یہ الناشر جو ہے الفاروق الحدیثیہ، اس کی روایت نمبر جو ہے وہ 31271 ہے. تو میرا ٹائم کتنا ہوا؟ اتنا کافی ہے، پھر نیکسٹ میں پھر 10 منٹ زیادہ ہو جائے گا، پھر آپ 10 منٹ ہو گئے. ریبٹل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اسکرین کو بند کرتا ہوں. جی سر. یہ اسکرین کس طرح بند کرتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کس طرح بند کرتے زوم ہیں. میں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس یہ ہوگی. صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں یہ وہی آ رہی، صبر، اسٹاپ شیئرنگ، سوری، ہو گیا، واپس میں آ اور بھائی گیا. آپ نے جی اتنی جناب. روایات پڑھی ہیں، اور بھائی اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا کہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو چکی ہے، کہ ایک حدیث میں بھی نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی جو آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ مصحف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مصحف تھا، میں نے اس سے مانگا، اس نے مجھے مصحف عطا کیا. مصحف کس کو بولتے ہیں؟ مصحف پوری قرآن کو نہیں کہتا ہے. مصحف بولتے ہیں اصحف یصحف فہو مصحف. اصحفہ بولتے ہیں جمع کرنے کو، یصحف بولتے ہیں جمع کرنے کو، مصحف جمع شدہ. اگر 2 صفحے 3 صفحے بھی اکٹھے کی گئی یہ مصحف ہے. یہ کوئی ضرور نہیں کہ پورا قرآن ہو، ٹھیک ہے نا. بات ہو رہی پوری قرآن کی، ہم منع نہیں، ہم نہیں کہتے کہ قرآن کو لکھا نہیں گیا، لکھا گیا ہے، لیکن پورا قرآن جمع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا. یہ کسی روایت میں نہیں ہے.
آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پڑھی ہے کہ یوسف ابن حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا تھا. یوسف یہ سنہ 70 کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے، 68-70 کی بات. اس نے کہا کہ ابن زبیر نے قرآن کو جو ہے کیا قرآن کو نکسا قرآن، اس نے قرآن مجید کو الٹا کیا اور اللہ نے اس کے قلب کو الٹا کیا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو یہ جمع قرآن کے بہت عرصے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سن 68 کی بات ہے. یہ عبداللہ ابن زبیر، یہ عثمان جو ہے، عثمان کی وفات ہے سنہ 35 کو. یہ جمع قرآن کے واقعے کے بہت بعد، اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا. اور پھر آپ نے یہ روایت پڑھی ہے بخاری سے کہ میں نے عثمان بن عفان سے کہا کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ آیت منسوخ ہے. آپ نے منسوخ کو کیوں لکھا ہے؟ اس نے بولا کہ میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے تغییر نہیں دینا چاہتا. یہ دلالت نہیں کرتا کہ پورا قرآن جمع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے، یہ منسوخ الحکم ہے، میں اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا. یہ کوئی اس میں دلالت نہیں کہ پورا قرآن جمع ہو چکا تھا. اور آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ یا آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اتانی جبرائیل فامرنی ان اضع هذه الآیہ بهذا الموضع من السورہ، جبرائیل میرے پاس آیا کہ اس آیت کو فلان جگہ پہ رکھ دو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لکھاتے تھے نا، کاتبان وحی لکھتے تھے، تو اس کو وہاں پہ رکھ دو. یہ آیا مثلا اس سورے میں فلان جگہ پہ رکھی جائے، ٹھیک ہے، رکھا گیا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورا قرآن جمع ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھاتے تھے اور وہ قرآن کو محافظت بھی فرماتے تھے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو کہ انہوں نے پورا قرآن جمع کیا، ایسی یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. پھر آپ نے کہا کہ کون سی حدیث پڑھی ہے؟ مزید یہی حدیث پڑھی ہے نا. اگر کوئی اور حدیث رہ گئی تو مجھے بتا دینا. اب میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں جو صریح ہے کہ قرآن جمع نہیں ہوا، قرآن جمع نہیں ہوا. آپ نے یہ حدیث دیکھی نہیں دیکھی ہے میرے تقاریر میں؟ سنیے. اچھا، ملاحظہ کریں محترم ناظرین، میں آپ کو خدمت میں اس کو واضح دکھا دیتا ہوں. یہ تفسیر طبری ہے، جلد نمبر 1، یہاں پہ صحیح حدیث ہے زہری سے. اب چلیں آپ کہہ دیں کہ یہ بھائی یہ زہری سے جو ہے یہ منقطع ہے، اس کا صحیح سند کے ساتھ میں دکھا دیتا ہوں، متصل کے ساتھ. قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولم یکن القرآن جمع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور قرآن جمع نہیں ہوا تھا. انما کان فی الکرانف والعصب، قرآن مجید پتھر پہ، تختیوں پہ اور پتوں پہ لکھا ہوا تھا، جمع نہیں ہوا تھا. لکھا ہوا تھا، جمع نہیں ہوا تھا. یہی حدیث مسندن الاتقان میں ملاحظہ کریں یہاں پر فی جمعی و ترتیبی، صفحہ نمبر 81 میں، نوع الثامن عشر میں، یہاں پہ عن الزہری عن عبید عن زید بن ثابت. اب یہ جو ہے نا یہ صحیح سند کے ساتھ اور متصل ہے. قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن القرآن جمع فی شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور قرآن جمع نہیں ہوا تھا. آپ نے جو زید بن ثابت کی حدیث پڑھی ہے نا کہ ہم قرآن بلے کننا نؤلف القرآن من الرقا، ہم چٹیوں سے قرآن کی تعلیف کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا قرآن جمع ہوا تھا. تعلیف کہتے ہیں کسی خاص ترتیب دینا، وہ ایک سورت کی ترتیب دی ہوئی ہے نا، آیات کو بعد دیگر رکھا ہوا ہوگا. پورا قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا، اور پھر یہ بخاری کی حدیث ہے جو تمہارے ہاں یہ بالکل صحیح ہے. یہ حدیث نمبر 4679 ہے، بلکہ 89 ہے، کہ ابو بکر آئے، عمر آئے، ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ وعنده عمر. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یمامہ والے جب قتل ہوئے تو ابو بکر نے مجھے بلایا، عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا ان عمر اتانی، عمر میرے پاس آئے ہیں اور کہا کہ بہت سارے قاری مر گئے ہیں یمامہ میں، وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء، اور مجھے ڈر ہے کہ سب قاری قتل ہو جائیں وہ فی المواطن، فيذهب كثير من القرآن، اور بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے، الا ان تجمعوا، مگر یہ کہ ہم قرآن کو جمع کریں.
وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، اور میں چاہتا ہوں کہ تو زید بن ثابت تو قرآن کو جمع کر. اگر قرآن جمع ہے، پہلے سے جمع شدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کیا ہے، تو پھر اس کی صرف کاپی بنانی ہوتی ہے نا. کاپی بہت سارے بنا دو، مزید جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابو بکر کہتے ہیں میں نے عمر سے کہا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے عمر سے کہا کہ میں کیسے قرآن کو جمع کروں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن جمع نہیں کیا. یہ آپ کا امام ہے بھائی. عمر نے کہا وہ واللہ خیر، عمر نے کہا نہیں آپ قرآن جمع کریں، یہ بہترین کام ہے. یہاں پہ آپ کے دونوں امام ابو بکر عمر دونوں اس بات پہ متفق القول ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا. اور ابو بکر کہتے ہیں یہ تو سنت ہی نہیں، قرآن جمع کرنا سنت ہی نہیں، یہ انہوں نے جب نہیں کیا تو میں کیوں کروں. ٹھیک ہے نا. تو پھر زید بن ثابت کو بولا کہ تو قرآن جمع کر. تو وہ کہتا ہے فتتبع القرآن فجمع، تم قرآن کو ڈھونڈنا شروع کر دو. فتتبع القرآن، قرآن کو ڈھونڈنا. اگر قرآن پہلے سے جمع تھا تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، اور جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ ایک ہی جگہ جمع ہے نا، کاپی بنا لیتے ہیں بھائی، کتابت کرتے ہیں. فوالله كلفني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القرآن. وہ زید بن ثابت کہتا ہے اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے اکاڑ کے دوسری جگہ لے کے جانے کہہ دیتا، یہ آسان تھا. جمع قرآن اتنا زیادہ مشکل تھا. تو قرآن پہلے سے جمع نہیں تھا نا پہلے بھائی، یہ واضح ہے قرآن پہلے سے جمع نہیں تھا. سری ہے کہ پہلے سے جمع نہیں تھا. قلت کیف تفعلان شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابو بکر عمر سے کہا کہ اب تم دونوں کو قرآن جمع کرنے کی کیا جرأت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تو تم کیسے جمع کر سکتے ہو، تم کیسے کیوں جمع کرو گے. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے مجھے منایا، جب میں مان گیا فتتبعت القرآن اجمعہ، تو میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا، قرآن کو جمع کرنا شروع من الرقاء، چٹیوں سے، اکتاف ہڈیوں سے، والعصب اور پتوں سے، وصدور الرجال اور لوگوں کے سینوں سے، لوگوں کو جن کو زبانی یاد ہے. حتی وجدت من سورۃ التوبہ، اور مجھے سورۃ توبہ کی 2 آیتیں جو ہے کسی اور کے پاس نہیں تھا، صرف خزیمہ انصاری کے پاس تھا. ٹھیک ہے نا. اس سے میں نے لیا سورۃ 2 آیتیں اس کے پاس. اب میرے بھائیو اب دیکھو کہ پورا قرآن دیکھو، قرآن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس مصحف ہے، وہ 2 صفحے بھی ہوں مصحف ہوتا ہے، 3 صفحے بھی ہوں مصحف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی حدیث انہوں نے پیش نہیں کیا کہ پورا قرآن جمع تھا. یہ جو میں نے دکھائی ہیں یہ ان کی صحیح حدیث ہے، اور یہ سری ہے. ایک حدیث نہیں، میں نے کئی حدیث دکھا دی. پورا قرآن جمع نہیں تھا، قرآن متفرق تھا مختلف جگہوں پر. اوکے. اور پھر یہ دوسری کتابوں میں بھی ہے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. کہ یہ اور روایات میں، احادیث میں یہ کوئی صریح حدیث ہمیں دکھائیں کہ پورا قرآن جمع تھا ایک جگہ، کوئی حدیث نہیں ہے. ہم نے صریح احادیث دکھائی ہیں کہ قرآن متفرق تھا، جمع نہیں ہوا تھا. ان کو پیغمبر نے وصیت بھی نہیں کیا تھا کسی کو کہ جمع کرو، اور ابو بکر عمر نے کہا تھا ہم کیسے جمع کریں، یہ تو سنت ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا بھائی. اب یہ کیسے جواب دیں گے بھائی. چلیں جی بسم اللہ کریں. اب طارق بھائی آپ چلے گئے؟ جی چلیں جب تک وہ آتے ہیں نا تو ہم ٹھیک ہے. چلیں جی. وہ طارق بھائی آپ واپس آئے. ہاں جی وہ بات کرو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ مصحف سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ 2-3 صفحے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 2-3 صفحوں کا موازنہ کیا جائے؟ یعنی قرآن مصحف مکمل قرآن پر ہی دلالت کرتا ہے، اور مصحف جو ہے یہ کلمہ اصطلاح جو ہے قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے قبل جو روایات میں نے بتا دی ہے کہ رسول اللہ نے خود کتابت کی ہے. زید بن ثابت کی روایت بھی بتا دی، عثمان بن ابی العاص کی روایت بھی بتا دی کہ اس میں کیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتابت کیا کرتے تھے، اور بتاتے تھے کہ یہ آیت ادھر لکھنا ہے اور یہ آیت اس مقام پہ لکھنا ہے.
پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو مصنف ہے جس نے اس روایت کو استخراج کیا ہے، یعنی اپنے کتاب میں لے آیا ہے، تو اس نے اس پر کمنٹس بھی کیا ہے کہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن مجید پہلے سے جمع تھا۔ یہ تو میں نے بات کر دی۔ اب آپ نے ایک روایت پیش کر دی، اور ایک روایت جو تھا وہ اس کے متعلق تھا کہ واقعہ جنگ یمامہ ہوا، اس میں حفاظ قتل ہو گئے، تو اس کو اس سے روایت کرنے والا امام زہری ہے۔ اس جی سے جی پہلے میں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ جی جی وہ صریح ہے کہ پیغمبر وفات ہو گئے تھے اور قرآن جمع نہیں ہوا تھا، ہاں، لم یکن ٹھیک جمع ہے ٹھیک ہے، القرآن۔ لیکن اس کا روایت بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ منفرد ہے، وہ امام زہری ہے، اور میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے امام زہری پر جرح کی ہے کہ اس کی خبر واحد بالکل قابل قبول نہیں ہے، وہ خود ثقہ راوی نہیں ہے، اور چلیں جتنے بھی فسادات جھگڑے جو ہوئے ہیں وہ امام زہری کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں نے 3-4 روایت پیش کر دی کہ اس سے ایک سے کتابت ثابت کر دی، دوسرے سے مصحف کا ذکر بھی ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کے پاس خود مصحف تھا۔ ابھی میں ایک اور بھی ذکر کر دیتا ہوں روایت، اس کو اس میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ جی، تو حجاج کے بارے میں ہم نے ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد نیچے روایت آ رہی ہے، یہ روایت اکلے مسند دارمی ہے، سنن دارمی نے بھی اس کی جو نمبرنگ ہے وہ ہے 624۔ یہ بہت زبردست روایت ہے۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قال تذاکروا هذا الحدیث، یعنی تم حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، لا ينفلتوا، یعنی اس سے منہ نہ موڑ لینا، منکم تم لوگ، فإنه ليس مثل القرآن، یہ قرآن کی مثل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے مجموع محفوظ، قرآن جمع بھی کیا گیا ہے اور محفوظ بھی ہے۔ تو یہ تو روایت ہوئی کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے واضح طور پر کہ قرآن جمع بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور اس کے بعد میں ذکر کرتا ہے کہ تم لوگ احادیث کا مذاکرہ کیا کرو۔ اس کو ایک یہ دوسری کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، اس میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، ان لیس بمنزلۃ القرآن ان القرآن محفوظ مجموع۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے محفوظ بھی ہے، مجموع بھی ہے، جمع بھی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور جمع تو مجموع سے بھی ثابت ہو گیا۔ اور اس کے بعد نیچے روایت ہے، یہ تو فضیلت والی روایت ہے، میں نیچے لے لیتا ہوں، ٹھیک۔ یہ روایت یہ بھی بہت زبردست ہے، عجب، میں دوسرا کھول دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں یہ دیکھو، پہلے قرآن کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جو قرآن جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تو میں نے روایت بھی ذکر کر دی، اور ایک اور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل صوفہ تھے وہ سارے کتابت بھی جانتے تھے اور قرآن بھی جانتے تھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اس میں صریحاً ذکر کیا گیا ہے کہ پھر رسول اللہ، یعنی ایک شخص آیا مہاجرین میں سے تھا، پھر اس کو قرآن سیکھنا تھا، پھر میری طرف بھیج دیا، اور اس نے مجھے ایک جو کمان ہوتی ہے وہ مجھے ہبہ کر دیا۔ پھر میں نے رسول اللہ سے پوچھا تو اس نے کہا یہ تمہارے گلے میں توق ہوگا جو لٹکا رہے گا آگ کا۔ اس اس کے میں کیا علاوہ ہے بھائی، اس نیچے میں کہاں جمع قرآن کہاں ہے؟ اس میں پورا قرآن مجموعہ ہے، وہ کہاں ہے؟ اس میں یہ کیا قرآن ہی مراد ہے نا؟ تو یہ دیکھو یہ دوسری روایت ہے کہ نہیں، ایک وہ بندہ پہلا گیا اس جو کو روایت قرآن آپ نے سکھاؤ، پڑھی ہے اس میں کہاں ہے جمع، پورا قرآن جمع وہی ہے؟ وہ کوئی وہی کتابت روایت کرتے ہے تھے نا، نا اسی طرح قرآن ہی کی، وہ کتابت وہی کتابت ہمیں بھی کرتے قبول تھے ہے بھائی، اور پورا قرآن سکھاتے جمع ہے، بھی، وہ دکھاؤ۔ نہیں سکھاتے بھی تھے نا، تو یہ کہ سکھاتے بھی پورا تھے۔ قرآن جمع ہے اس میں یہ کہاں ہے بھائی؟ کیوں چالاکی کرتے ہو؟ میں چلاکی نہیں کر رہا ہوں، ایک دفعہ جب قرآن کا ذکر کیا گیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ جز مراد ہے یا کل مراد ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ بھائی کہہ رہے فلان شاہ قرآن لکھتا تھا، یہ اس نے پورا قرآن لکھا ہے، یہ دکھاؤ نا۔ یہ کلمہ تو ضروری نہیں ہے، اس پر دلالت کرتے ہیں، قرآن مکمل ہی مراد ہے، دیکھو بھائی، چلیں جی، وہ تو اپنے سے دلالت ہی بناتے ہیں کرتا نا۔ ہے۔ میں کیسے اپنے طرف سے بنا رہا ہوں؟ یہ دلالت ہی کر رہا ہے، قرآن سے کیا مراد ہے؟ چلو جز ایک حدیث مراد ہے۔ دکھاؤ کہیں کہ پورا قرآن کسی نے لکھا ہے نا۔ اگر پورا قرآن لکھا آواز تھا تو زید بن ثابت کہاں سے جمع کر رہا تھا؟ کیوں پتھر وغیرہ سے؟ لوگوں کے کسی کے وہ پاس تو میں ملا نے کہہ نہیں دیا ہے، وہ لوگوں روایت کے سینوں سے ہے جی۔ ٹھیک ہے، وہ روایت ہی ضعیف ہے، میں نے کہہ دیا نا کہ وہ وہ روایت ہی بخاری کی حدیث ہے، ضعیف ہے۔ وہ بالاجماع صحیح ہے۔
بالاجماع کیسے صحیح ہے کہ اس میں امام زہری ہے؟ اگر امام زہری پر دوبارہ جرا چاہتے ہو تو میں اس پہ جرا بھی اور کرتا ہوں دوبارہ. بھائی یہ کوئی نہیں مانتا کہ زہری کی حدیث جو بخاری میں روایت کی ہے، مسلم کی میں روایت کی، وہ ضعیف ہے. یہ کوئی نہیں مانتا، کوئی محدث نہیں مانتا. یہ صرف آپ پنس کہیں تو وہ کہہ رہے ہیں. نہیں جرا نقل کی گئی ہے، اکثر جرا نقل کی گئی ہے اور نہیں، موجود کوئی ہے. جرا نہیں کرتا. بخاری مسلم کے حدیث میں اگر پہلی بات ہے کہ زہری مجروح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. زہری ایسے اگر صحیح سند کے ساتھ منقول ہے اور زہری خود منقطع نہ ہو، کسی سے نقل کرے، وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ زہری اس طرح نہیں ہے کہ اس کی حدیث ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث جو ہے وہ بالاجماع صحیح ہوتی ہے. اجماع میں نے وہ شروع میں بات کہی تھی آپ سے اور کہ آپ جو یہ حدیث ہے پیش کہ کر رہے ہیں اس میں کسی میں نہیں ہے کہ پورا قرآن. کہتے ہیں کسی نے قرآن لکھ رہا تھا، اس میں کہاں ہے کہ پورا قرآن لکھ رہا تھا، وہ اسے پورا قرآن لکھا. ابھی آپ آتے ہیں نا یہ تو میرے گھر میں، پچھلی میں صورت اللہ علی کے گھر گیا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا. تو مجھے دیکھا آپ نے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو کوئی سورہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، کوئی صفحہ پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھی ہے آپ کے سامنے. اس کا مطلب قرآن پڑھنا ایک جز ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جب مصحف کا ایک ذکر آ جز گیا، بھی میں نے نہیں مصحف کے ہے. بارے میں اور بتا قرآن مثلا آپ نے دیکھا میں پڑھ رہا تھا، میں ایک لائن بھی پڑھوں نا، سورہ کوثر ہے، سورہ قل اللہ، 2-3 لائن ہے. آپ نے مجھے دیکھا کہ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ اس نے قرآن پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں پورا قرآن پڑھ رہا تھا، ایک پورا صفحہ میں نے پڑھا. اللہ علی صاحب اس طرح بات ہم۔ نہیں ہے. جب میں نے مصحف کا ذکر کر دیا، مصحف سے کیا مراد ہے؟ دیکھو بھائی، مصحف سے ابھی جو مصحف لیتے ہیں نا، مصحف سے ابھی لوگ مراد لیتے ہیں پورا قرآن مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو کتاب قرآن ہے، مصحف سے مراد لیتے ہیں. لیکن یہ لغوی معنی نہیں ہے اس کے، یہ اب اصطلاح بن چکا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع ہی نہیں تھا، تو وہاں پہ اس لغوی معنوں میں لیں گے نا. مصحف کا کیا مطلب ہے کہ صحیفے جو جمع ہو، صفحات جو جمع ہو گئے، وہ 2 صفحے بھی ہوں، 3 صفحے بھی ہوں، 5، وہ مصحف ہے، ٹھیک ہے نا. وہ مصحف ہے، اس دلالت نہیں کرتا کہ وہ کامل ہے. ٹھیک ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں نے وہ جو تو مؤلف ہے آپ جس نے کتاب میں دیکھیں، تو جی آپ صریح لے کے آؤ نا کہ جی پورا قرآن جمع تھا. یہ صریح لے کے آؤ، صریح لے کے آؤ وہ کہ پورا قرآن. آپ نے جو روایت پیش کر دی، میں نے کہہ دیا وہ ضعیف ہے، اس میں امام زہری نہیں ہے. نہیں، اور وہ میں نے اس کے تو کوئی مقابلے میں مانتا نہیں نا. جی، آپ تو اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں نا. اجماع کے خلاف کیسے بخاری بات کر رہا مسلم، ہوں؟ ہم اس سے بات ہی نہیں کریں گے، اس پہ مناظرہ ہی نہیں کریں گے. آپ بخاری مسلم کو کہہ رہے ہو ضعیف ہے. یہ کون مانتا ہے اس بھائی میں بخاری میں نے مسلم ضعیف ہے؟ یہ کوئی عالم نہیں مانتا بھائی. آپ علماء سے جا کے پوچھیں، بخاری مسلم میں کوئی نہیں کہتا کہ اس میں ضعیف حدیث ہے، کوئی نہیں کہتا. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اتفق علیہ شیخان. یہ کوئی نہیں کہتا یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ جو آپ جو مسئلہ اجماع دیکھیں، جو اجماع کے خلاف بات کرتا ہے نا آپ جی کے جی مذہب میں، وہ اب دیکھو، آپ احتیاط کرو، پھر اس کے خلاف فتوے بھی آ جاتے ہیں کہ کافر ہو گیا. یاد رکھو اس بات کو. جو اجماع کو رد کرے، ہمارے مذہب میں نہیں، آپ کے مذہب میں جو اجماع کو رد کرے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے. یہ آپ آرام سے کہتے ہیں بخاری ضعیف ہے، مسلم ضعیف ہے. اس طرح نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ اپنا مذہب چھوڑ رہے ہو، ایک نیا مذہب بنا رہے ہو. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ ضروری لازم نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم، میں نے کہا بخاری کی روایت جس میں امام زہری ہے، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس لیے ضعیف ہے کہ امام زہری نہیں، پر جرح بخاری کی گئی. مسلم کے سب احادیث بھائی صحیح ہے نا. آپ یہ جب کہتے ہیں بخاری مسلم، نہیں کہتے اس میں کچھ احادیث صحیح ہیں. یہ آپ کے دیکھیں، یہ سب کا عقیدہ ہے، یہ کسی ایک آدمی کا عقیدہ نہیں. جتنے آپ کے محدثین ہیں، جتنے آپ کے مفسرین ہیں، جتنے آپ کے متکلمین ہیں، یہ سب کے سب اس مسئلے پہ مجتمع ہے کہ بخاری مسلم کے روایات سب کے سب صحیح ہیں. اگر کوئی وہ اس اجماع سے نکل جاتا ہے نا تو وہ شاذ قول ہے، اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے علماء کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا اس طرح میں زہری کی حدیث ضعیف ہے، یہ کوئی نہیں مانتا زہری کی حدیث ضعیف ہے، کیوں وہ چاہے بخاری مسلم میں بھی ہو، یہ کوئی نہیں مانتا. چلے آپ یہ مان لیا بھائی، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر کہاں ہے؟ جو حدیث میں منقول ہے. کتنے آیات کی تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم یہ سے؟ تو لازم نہیں ہے. صحابی جو نقل کرتا ہے رسول اللہ سے نقل کرتا ہے، کبھی صراحت ذکر کر دیتا ہے، کبھی ذکر نہیں کر دیتا ہے، کبھی نہیں، موقوف کوئی ہو ضروری جاتی ہے. نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں. اگر صحابی کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا تو وہ نبی صلی اللہ وَإِلَّا ہو سکتا ہے وہ اس کا اپنا اجتہاد ہو. صحابی ہو سکتا ہے اپنا اجتہاد بیان کر رہا ہو نا. اگر وہ صحابی جب کہہ دے مثلا ایسی بات کہہ دے کہ دیکھیں محدثین کے ہاں یہ قاعدہ ہے،
صحابی کہتے ہیں ہمیں حکم ملتا تھا یا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا، اس کو حمل کرتے ہیں، اس کا بھی مطلب نہیں ہے لفظی طور پر، لیکن حمل کرتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. لیکن اگر کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہو سکتا ہے اس کا اپنا اجتہاد ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کے پاس کتنے آیات کی تفسیر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بھی احکام کی آیات ہے اس کے متعلق تفسیر موجود ہے، باقی تو اللہ کی صفات ہے، واقعات ہے، تو ہر واقعے کی بھی تفسیر ہوگی. عقائد تو پہلی بات ہے، عقائد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس، میں دکھاؤں آپ کو کتنے پاس آپ کا تفسیر کے احادیث ہیں. آپ ایک کتاب سے ذکر کرتے ہیں، مجھے اس میں کہتے ہیں کہ 5000 آپ کے روایت کتب ہیں. سے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سیوطی صاحب نے آپ کے کتاب تفسیر در منصور میں، وہ اس کے مصنف ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ احادیث کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. انہوں نے کتاب تفسیر در منصور لکھی ہے، اور انہوں نے کتاب الاتقان لکھی ہے. یہ الاتقان ہے. الاتقان میں سیوطی صاحب فرماتے ہیں کہ مفسر کیسے تفسیر کرے گا. کہتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 552 ہے، فی معرفتی شروط المفسر و آدابہ، کہ مفسر کے شروط اور آداب کیا ہیں. کہتے ہیں کہ زرکشی صاحب نے برہان میں تفسیر کتاب البرہان فی علوم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ للناظر فی القرآن لطلب التفسیر مآخذ کثیرہ امہاتها اربع، کہ جو شخص قرآن کی تفسیر کہ قرآن کی آیات کا مطلب کیا ہے، اس کے تو بہت سارے مصادر ہیں، لیکن اس کا اصل 4 ہیں، اصل چیزیں 4 ہیں. الاولی النقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اول سب سے بہترین یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر منقول ہو، کہ انہوں نے کسی آیت کی تفسیر کی. وہذا هو الطراز المعلم، اور یہ بہترین سب سے بعلامت یہی ہے. لیکن یجب الحذر من الضعیف منه والموضوع فإنه كثير، لیکن جب آپ تفسیر میں آ جاتے ہیں نا کہ پیغمبر سے جو تفسیر ہے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ضعیف اور موضوع سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ موضوع اور ضعیف تفسیر میں بہت ہے. ولہذا قال احمد، اسی لیے احمد بن حنبل نے بولا ثلاث کتب لا اصل لها، کہا کہ 3 ایسے موضوعات ہیں کہ ان کے پاس ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث ہی نہیں ہے. المغازی، جنگوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں کیا ہوا، اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تاریخ میں ملاحم، پیشین گوئی کی جو حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے واقعات جو بتائیں، اس میں بھی ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. تیسرا تفسیر. اچھا قلت الذي صح من ذلك قلیل جدا، کہتے ہیں کہ یاد رکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر میں احادیث منقول ہیں وہ نہایت قلیل ہے. بل اصل المرفوع منه فی غایت القلہ. اب کہتے ہیں اصلی کو صحیح کو چھوڑ دو، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ، یعنی چاہے ضعیف بھی ہو، وہ بھی نہایت کم ہے. وَسَأَسْرِدُهَا كُلَّهَا آخر الكتاب، اور یہ میں ان سب کو جمع کرتا ہوں اتقان کے آخر میں. پھر اتقان کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث ہیں اس نے جمع کیا، اس میں ضعیف بھی جمع کیا نا. یہ اس کا آخر ہے، الاتقان کے آخر میں صفحہ نمبر 569 میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اب فی طبقات المفسرین النوع الثمانون میں کہتے ہیں کہ یہاں پر میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ وہ تفاسیر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں وہ نقل کروں گا. پھر یہاں سے شروع کرتا ہے. یہ اس میں ضعیف بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور حسن سب، صرف اس نے موضوع نقل نہیں کیا، باقی سب کو نقل کیا. یہ صفحہ نمبر 569 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں اس میں ضعیف وغیرہ بھی اس نے جمع کیا. آتا ہے بھائی کہاں پر، اس میں بہت سارے، اس میں تصریح بھی کرتا ہے ضعیف، اکثر ضعیف ہی ہے. یہ آخری اس کا صفحہ بن جاتا ہے 570 سے لے کر 590 تک، 30 صفحے. فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها صحيحها وحسنها وضعيفها. یہ کیا لفظ ہے مجھے نہیں معلوم. ومعزلها، ولم اعول على الموضوعات والاباطيل، کہتا ہے میں صرف موضوعات اباطیل جھوٹی احادیث کو نہیں لایا، باقی سب جتنے احادیث معضل ہیں، کوئی ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح، سب کو لیں. 30 صفحے بھائی، 30 صفحے ختم. 30 صفحے بھی نہیں، 21 صفحے، 569 سے 590 تک 21 صفحے. یہ تمہارے پاس سارے احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بتاؤ جی، پیغمبر حدیث نہیں کرتے تھے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے نا.
صرف الفاظ تو نہیں بتاتے، معلومات بھی دیتے تھے کہ اس کا مطلب آیت کا مطلب کیا ہے. وہ سب ضائع ہو گیا نا. نہ خود قرآن جمع کیا، کہہ دیا کہ صحابہ تم میں نقل کرو، صحابہ نے نقل ہی نہیں کیا جی، حدیث ہی نہیں پہنچا، ختم، گڈ بائی. بتاؤ جی. اصل میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تفسیر کے بارے میں جو جتنے احکام ہے، جو مقاصد الشرعیہ ہے، جو ارکان ہے، اس کے متعلق سب روایات موجود ہے، احادیث موجود ہے. اب کہاں موجود ہے؟ اس طرح کہاں موجود ہے؟ 30 دکھاؤ. اصل میں آپ کہہ رہے یہ دیکھو، یہ سیوطی جو ہے نا، اس نے الاتقان، یہ الدر المنصور لکھی ہے. یہ کوئی جاہل آدمی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے پاس جو تفسیر میں سب سے بڑا مجموعہ ہے روایات کا، وہ الدر المنصور ہے. اس کا مصنف کون ہے؟ سیوطی ہے. اس کا یہ مصنف کس کتاب کا؟ جمع الجوامع کا. آپ کے لوگوں کے ہاں جتنا سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا کون سا ہے؟ مسند احمد نہیں ہے، آپ کا البزار نہیں ہے، یہ مجمع الزوائد نہیں ہے. کون سا ہے؟ جمع الجوامع ہے، سیوطی صاحب کی جمع الجوامع. سب سے بڑا جو مجموعہ ہے حدیث کا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ضعیف، حسن سب ملا کے، صرف اباطیل کو چھوڑ کے میں نے جمع کیا حدیث 21 صفحے ہیں. 21 صفحے ہیں بھائی. آپ کہتے ہیں حدیث دوسری کتابوں میں، کسی کتاب میں نہیں. یہ جھوٹ نہ بولے نا بھائی، کتاب میں نہیں، آپ کے پاس حدیث نہیں ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں نا، میں اگر ہم ابھی ہمارے پاس، اب فرض کریں ہمارے پاس 100 مجلدات کا ایک تفسیر ہوتا نا، سب پیغمبر سے صحیح حدیث تفسیر قرآن میں، آپ مجھے بتائیں اس کا قیمت کتنا ہوتا؟ علمی قیمت پوری دنیا سے زیادہ بڑا ہوتا نہیں ہوتا؟ بھائی مجھے بتاؤ. ہیں جی؟ بتاؤ جی. کیوں نہیں، لیکن بتاؤ. آپ کا جو تخیل، جو قیاس ہے، وہ بالکل صحیح نہیں ہے. ابھی مجھے عرض کرنے دیں. میں آپ اور بھائی تھوڑا نبی سا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن نازل و تفسیر کیا نا، وہ یعلمہم الکتاب ہے. آپ نے جی کہا صحابہ سے کہہ دے کہ نقل کرو. نبی تو اللہ کے حکم سے کہتا ہے صحابہ سے کہ نقل کرو. صحابہ نے تو نقل نہیں کیا نا، صحابہ نے نقل نہیں کیا. تو یہاں پر یہ قیمتی جو سرمایہ ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، یہ خیانت غداری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، رسول کی ہے، یا صحابہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا کہہ دیں کہ بھئی یہ بات ہی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اس کا مقدمہ بنایا، وہ سارا علم امام علی علیہ السلام کو منتقل کیا. امام علی علیہ السلام نے امام حسن، امام حسین، امام جعفر الصادق، امام حجت علیہ السلام، کچھ بھی ضائع نہیں، وہ سب محفوظ ہے. کہہ دو بھائی، ان دونوں میں سے ایک چن لو، یا تو اللہ غدار ہے پھر یا تو اللہ غدار نہیں ہے. پھر بتاؤ. آپ کو بھی نہیں ملا. آپ دکھاؤ، آپ دکھائیں مجھے. میں دکھاتا آپ کو بھی امام زمان سے نہیں ملا ہے. یہ کیسی ہوں، بات میں آپ ہوئی؟ کو دکھاتا ہوں. میں تمہارا بھی کھانا. ہاں ٹھیک. ابھی تھوڑی سے 2 منٹ میں بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ جو یہ کون سی تفسیر کتاب ہے ہے جی؟ وہ یہ کون سی کتاب ہے؟ البرہان فی تفسیر القرآن. یہ کون سے جلد نمبر البرہان. 1 ہے؟ ہاں، اس کے 7 مجلدات ہے، سب حدیث ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جی تفسیر ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تفسیر. آپ کے پاس 20 صفحے نا، ہمارے پاس ہر جلد، اس میں سے یہ جلد مثلا یہ 518 صفحے، 500 ہر جلد میں، یہ 580 صفحے ہیں، 580 سے بھی زیادہ، 500. یہ آخری صفحہ جو ہے نا اس کا 590، 590. یہ دیکھو، میں جھوٹ نہیں کر رہا، یہ 590. کتنے مجلدات ہیں میرے پاس؟ یہ 8 مجلدات ہیں جی، 8 مجلد، 590 ہے جی. یہ 591 صفحہ نمبر، آخری صفحہ 591. ٹھیک ہے نا، 8 مجلدات. یہ آخری مجلد میں ملے گا تو ایک منٹ. ٹھیک ہے. ایک 2 آپ روایت نہ بھی کہہ پڑھی دو سے. کہ شیعوں کے پاس نہیں ہے، لیکن شیعہ یہ 2 کہتے روایتیں ہیں بھی پڑھی سے. کہ جو ہمارے پاس ہمیں نہیں پہنچا وہ محفوظ ہے، جب وقت آئے گا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. آپ کے ہاں تو یہ نا کہ امام زمانت آئے نہیں نا، آپ تو بس یہی ہے، امام مہدی بھی خود لوگ بنائیں گے نا، لوگ بیعت کریں گے تو وہ امام بن جائیں گے. اس طرح تو نہیں کہ اس کو اللہ کی جانب سے کچھ ملا، پیغمبر کی جانب سے کچھ ملا ہے کہ نہیں بھائی؟ بتاؤ جی، امام مہدی کہاں سے آئیں گے؟ لوگ بنائیں گے نا. آپ دوسری جانب جا رہے ہیں. یہ مہدی کا ٹاپک چھوڑے. سوال یہ ہے کہ جتنے بھی احکام کی روایات آئے پھر موجود. وہ کس نے بولا کہ صرف احکام کی روایت اہم ہے؟ عقائد احکام سے زیادہ اہم نہیں ہے بھائی. عقائد تو قرآن بیان کر رہے ہیں نا، تو اس کی خود وہی مبین ہے، عقائد، مثلا تفسیر بیان کان کر. عرش علی الماء، اس کا عرش پانی پہ تھا نا، یا الرحمن علی العرش استوى. اب آپ دیکھیں، اب آپ کے علماء کے درمیان اس پہ بہت شدید اختلاف ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ اشعری کافر ہیں، کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا، یہ کرسی پہ بیٹھ گیا. اس عرش الرحمن علی العرش استوى کیسا یہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے؟ آپ کے علماء کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد طاقت ہے، اس سے مراد اس کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت پہ قائم ہے. اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ حدیث ہو
نزاع ختم ہے نا، ایک دوسرے کی تکفیر بند ہو جائے گی نا. پیغمبر نے جب کہہ دیا کہ بھئی اس سے مراد کرسی ہے، وہ بیٹھ گیا ہے، یا اس سے مراد حکومت ہے، ختم ہے نا. باقی یہ تو علماء کے اجتہادات ہیں، اس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ جو احکام کے آیات ہیں، احکام کے آیات بھی اہم ہیں، اس میں بھی آپ کے پاس حدیث نہیں ہے. جو عقائد کا آیات ہیں، اس میں بھی آپ کے پاس حدیث نہیں ہے. اور عقائد اس طرح نہیں کہ اہم نہیں ہے، عقائد ہی کی وجہ سے تو لوگ تکفیر ہوتے ہیں. سنامی بھائی اب شیعہ بنو. نہیں کیوں کلمہ نہیں ہے، پڑھو. روایات ہے، آپ رد کر رہے ہیں. یوں کریں گے، آپ ایک روایت بیان کریں گے مثال کے طور پر اپنے کتب سے، میں اس کا تلاش کر دوں گا کہ ہمارے کتب میں بھی اس طرح روایتیں ہیں. پھر چلے بھائی جی، ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں تو بہت سارے ہیں. الف لام میم سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. ہمارے پاس حدیث الف لام میم سے کیا مراد ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کون ہے؟ یہاں متقین سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں. کتاب سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یا آپ کے پاس تو کچھ، جب سب یار کیسے کہتے ہو، جب آپ کے پاس کل 21 صفحے ہیں، وہ بھی ضعیف کو ملا کر، ضعیف، حسن، معضل سب کو ملا کر 21 صفحے حدیث ہے تفسیر میں. یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے. دیگر بھی روایات ہیں، کتب حدیث ہیں، وہاں پر بھی اصحاب نے نقل کیا ہے. تو اور یہ آپ جی جی تو یہ سیوطی صاحب جو ہے نا، آپ زیادہ عالم ہیں یا سیوطی عالم ہے؟ سیوطی بڑا عالم ہے، میں مانتا ہوں، آپ لیکن کے یہ بات دیکھیں، آپ کی سیوطی ایک ایسا ضرورت ہی عالم ہے، نہیں میں ہے. لوگوں کو بتاؤں نا کہ بعض علماء ہوتے ہیں جو تاریخ میں بعض دفعہ آتے ہیں نا، سیوطی ایسے علماء میں سے. سیوطی ایسا نہیں کہ اپنے زمانے کا بڑا عالم تھا، سیوطی ایسا عالم ہے جو پوری تاریخ میں اس جیسے لوگ بہت کم آئے ہیں. وہ اگرچہ شیعہ نہیں ہے، لیکن میں وہ ایمانداری سے کہتا ہوں، جس کی اتنی تحقیقات ہیں مختلف علوم میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، اور علوم بلاغت میں، اور صرف و نحو میں، سیوطی کا مثال ہی نہیں ہے بھائی کثرت تعلیف میں. یعنی کوئی نہیں، نہ شیعہ کے پاس نہ اہل سنت کے پاس سیوطی جیسا کثرت تعلیف میں اور تعلیفات نافعہ میں کوئی عالم ہی نہیں ہے جی. ایسا نہیں، حقیقت میں بتاؤں، اتنے مختلف علوم پہ عبور تھا. وہ ایک عجوبہ تھا سیوطی صاحب. ٹھیک ہے نا. اس کی کتاب مثلا جو اس نے اس پہ لکھا ہے، صرف و نحو پہ لکھا ہے، معانی بیان میں لکھا ہے، لغت میں لکھا ہے، وہ سب میں وہ عجیب آدمی ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے پاس صرف 21 صفحے حدیث کے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس حدیث ہے. تو لا کے دکھاؤ نا، پھر لا کے ٹھیک ہے، دکھاؤ آپ باہر. ایک آیت بتائیں گے، ہم اس کے حدیث ڈھونڈ لیں گے، یا قرآن سے مستوى الرحمن علی بیان کر العرش دیں گے استوى، تفسیر. الرحمن علی العرش استوى. جی اس کو لغت میں تلاش کر دیں گے کہ استوا سے کیا مراد ہے، لغت بتا دے گا کہ استوا سے کیا نہیں، مراد ہے، لغت وہی مراد دیکھیں، ہوگا. لغت میں، اب دیکھیں لغت میں جب دیکھیں گے نا، کہ وہ تو سب لغت میں دیکھ لیتے ہیں کہ عرش سے کیا مراد ہے. عرش سے مراد کرسی ہے، وہ تخت ہے، اس پہ بیٹھ جاتا ہے نا آدمی. جب وہ اس میں مختلف یہ واقعاً یہ مجاز کے طور پہ استعمال ہوا ہے یا حقیقت میں استعمال ہوا ہے نا، حقیقت مجاز آپ سمجھتے ہیں، وہ تو لغت سے تو نہیں پتہ جی چلے گا، جی لغوی معنی سے نہیں پتہ چلے گا نا. وہ پھر وہ نزاع رہے گا کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے. پھر وہ تو اس کا فیصلہ معصوم کا قول کرے گا. اگر معصوم کا قول نہیں ہے، پر نزاع جاری رہے گا، تکفیر، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہو. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 100 جلدیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے 1000 سال بھی کم ہے. اس طرح بالکل نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے نا، بالکل. اگر آپ اللہ کی جو شریعت ہے اس کو پڑھیں گے تو اس میں چند احکام بتائے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں، کرو، یہ نہ کرو، میں باقی آپ سب کو کچھ جائز بتاتا ہے. ہوں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا قرآن مجید ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ قرآن کی آیت ہے. ہر تر و خشک کا بیان قرآن میں موجود ہے. ہر تر و خشک کا بیان قرآن میں موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وما فرطنا فی الکتاب من شیء. قرآن نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں کسی قسم کی ہم نے کوتاہی نہیں چھوڑی کہ کوئی چیز ہو اس کا بیان قرآن میں نہ ہو. اور یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوئی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا تھا؟ آیت آپ نے تلاوت کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. ایک ایک وہ آیت کی تلاوت کریں. تلاوت وہ کرتے تھے، تبھی تو آیات ہمیں آتی ہے نا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر یہ آیات کے علم عطا کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تعلیم قرآن دیتے تھے، آپ کہتے ہیں نا 100 جلد، یہ 1000 جلد سے بھی زیادہ ہو جاتا اگر کوئی لکھنے والا ہوتا. 1000 جلد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ تھی کہ امت ان پڑھ ہے، کوئی لکھنا جانتا نہیں ہے.
اگر ہمارے زمانے میں ہوتا ہے نا کہ ہمارے زمانے میں ویڈیو ہے، اس کے ریلز بناتے ہیں ہم، یہ تو ہزاروں 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 گھنٹوں کی وہ بن جاتی نا، ویڈیو بن جاتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے بھی کسی کو نا، تو وہ کتابیں ضائع ہونے کا بھی امکان ہے، وہ کتابوں میں تغیر تبدیلی کا بھی امکان، لوگ کرتے ہیں نا حدیث میں کمی بیشی کرتے ہیں، لوگوں نے کی ہوئی، ابھی تبھی کہتے ہیں کہ زوری معتبر نہیں ہے۔ تو اس کا واحد طریقہ یہ تھا، آپ خود سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس علوم کو کیسے محفوظ کریں آئندہ کی نسلوں کے لیے، شریعت محفوظ ہو، قرآن محفوظ ہو، قرآن کی تفسیر محفوظ، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا امانت دار آدمی ہو، معصوم، کہ اس کا سینہ خزانہ ہو ان علوم کا، جو ایسے نبی کا سینہ خزانہ ہے سب علوم کا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها سلام اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ امامت کے علاوہ اگر آپ امامت نہیں مانیں گے اہل بیت علیہ السلام کی، تو پھر اللہ غدار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، غداری کی ہم سے، قرآن کی تفسیر ہم تک نہیں پہنچایا، صحابہ کو بلا نقل کرو، نقل ہی نہیں کیا جی، ضائع ہو گیا، ختم۔ اب ایک دوسرے کی تکفیر، ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی تفسیر کیا ہے، کتب تفسیر میں جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے تفسیر یہ ہے دوسرا کافر ہے، دوسرا کہتا ہے یہ تفسیر یہ ہے دوسرا کافر ہے، حالانکہ اس میں سب کیا لارت بن ولایا بس اللہ فی کتاب مبین، یہ ہونا چاہیے اس میں۔ جی تو بتاؤ جی۔ تھوڑا سا میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس الف لام میم کا بھی ترجمہ موجود ہے، تو قرآن میں محکم اور متشابہات کا بھی ذکر موجود ہے، متشابہات پھر کیا ہوئے؟ یہ کیا ہوئے پھر اس تو کے بعد؟ دوسری بات متشابہات یہ ہے قرآن نے کہ خود کہہ دیا نا، وما یعلم تاویلہ الا الراسخون فی العلم، کہ متشابہات کا علم راسخین فی العلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، محکمات جو ہیں وہ تو واضح سمجھ آ جاتی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لیس کمثلہ شیء، یہ محکمات ہیں۔ باقی جو متشابہات ہیں وہ صرف راسخون فی العلم جانتے ہیں نا، راسخون فی العلم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، وہ اگر ان کے دروازے پہ جائیں تو کوئی متشابہ نہیں ہے، کچھ بھی متشابہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، کوئی کتاب بھیجتا ہے کنفیوز ہونے کے لیے کہ بھئی متشابہ ہے بھیج دیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی جی۔ اللہ نے متشابہ اس لیے بھیجا ہے، متشابہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، متشابہ اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ محتاج رہیں اہل بیت علیہ السلام کی، کہ جو بھی قرآن کھولتا ہے نا اس کو پتہ چلے کہ قرآن کتاب، اگر اس قرآن کا مفسر موجود نہیں ہے تو یہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، اللہ غدار ہے، سمجھ میں آئی نا؟ اسی لیے متشابہات اللہ نے رکھا ہے، وَإِلَّا اللہ کے لیے آسان تھا کہ کتاب ایسا بھیجتا نا کہ سب اس میں کسی قسم کا مجاز نہ ہوتا، سب جو واضح الدلالہ، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے عمدن قرآن کو ایسا بھیجا ہے کہ لوگ آتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، اس میں تحیر بڑھتا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ تفسیر کیا ہے۔ مفسرین نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں تفسیر لکھی ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے، حل نہیں کر میرا سکتے۔ ایک ڈیمانڈ ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی ناقص نہیں ہے، ایک بات تو یہ کہ اہل البیت صرف آپ کے نہیں ہے، ہم کوئی مجھے ایک آیت بتا دے کہ اس کا تفسیر ڈھونڈ کر لائیے، میں لایا ہوں گا۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، میں بہت ساری، آپ بسم اللہ کی تفسیر لے کے آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لے کے آؤ۔ شروع کرتا اللہ کے نام سے، اس کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابا کیا ہے، اسم کیا ہے، اللہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الرحمن سے کیا مراد ہے، الرحیم سے کیا مراد، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے دکھاؤ۔ جی تو قرآن میں موجود ہے، اللہ کون ہے، آیت الکرسی ہے، دیکھیں رحمان رحیم کون ہے، وہ قرآن میں موجود ہے، قرآن سے اللہ دکھا کا، دیجیے۔ اللہ کا مطلب کیا، اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کے سے مراد کیا ہے، لفظ سے کیا مراد، اسم سے کیا مراد، با کس پہ جسے لغت دلالت میں کرتے اگر ہیں، رحمان کس کو لغت کہتے میں ہیں، رحیم دیکھیں گے کس کو تو کہتے ہیں نا، یہ نبی، یہ کہتے ہیں کتب، وہ تو لغت کا جو مولوی ہے نا جس نے کتاب لغت لکھا ہے، یہ اس کا قول ہے، سردار انبیاء کا کیا قول ہے، انہوں نے کیا، انہوں نے اپنی امت کے لیے بتایا، یہ لے کے آؤ، نہیں ہے نا تمہارے پاس۔ عربی کی جو چیز واضح ہے وہ لغت ہی مراد لی جائے گی، اب کتاب سے کیا مراد لی جائے گی، لکھنا ہی مراد ہوگا یا رسول اللہ کچھ اور بتائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لے کے آتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے، ایک منٹ۔ ابھی آپ کے ہاں جو ہے نا، ابھی بسم اللہ پہ بڑا جھگڑا ہے، آپ سعودی عرب جائیں نا وہ بسم اللہ پڑھتے نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، نماز گئے حج پہ گئے نہیں گئے، نہیں حج پہ نہیں گئے، آپ کے ہاں پشاور وغیرہ میں، آپ کے ہاں اسلام آباد میں جو نماز میں جاتے ہیں نا تو بسم اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟
اہل پڑھتے حدیث ہیں صالح جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ بس کہتے ہیں قل هو اللہ، بسم اللہ نہیں کہیں گے، پڑھتے ہی نہیں بسم اللہ کو، صرف مثلا وہ سورہ حمد میں بھی سنائی نہیں دیتا، سورہ حمد بھی جب پڑھتے ہیں نا قل اللہ اکبر، کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن، وہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر سورج بھی پورا نہیں پڑھتے، سورہ بھی ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں، وہ سورہ پورا بھی پڑھے نہ پڑھیں وہ بسم اللہ پڑھتے نہیں جی، یہ بسم اللہ آپ کے ہاں یہ قرآن کا جز ہے نہیں ہے، یہ ابھی تک آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھو جو لوگ حج پہ گئے ان سے پوچھیں، ابھی آپ کا بسم اللہ پڑھتے ہیں پاکستان میں؟ سونامی صاحب، سونامی صاحب پہنچ گئے جی، جواب نہیں دے رہا۔ ہیلو ہیلو آواز آ جی، رہی ہے جی آپ نے وعلیکم بتایا السلام نہیں جی جی کہ آپ لوگ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے آپ کے یہاں جی کیوں نہیں پڑھا جاتا جماعت میں نمازوں میں پڑھتے ہیں؟ جی جی اہل حدیث پڑھتے ہیں؟ اہل حدیث کی مسجد میں گئے نہیں گئے کبھی آپ؟ نہ، کچھ میں اختلاف ہے، کچھ جارا نہیں پڑھتے سرن پڑھتے ہیں ہاں نہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، نہیں کہ جہرن پڑھتے نہیں۔ ایک منٹ یار، یہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ مجھے مل جائے، ایک منٹ، سورہ فاتحہ مجھے مل جائے تاکہ میں اس میں سے بسم اللہ کی تفسیر نکال دوں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے، یہ سورہ تفسیر البرہان ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی تفسیر ہے، یہاں سے سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع ہوتی ہے، سب حدیث ہے، سب احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 105 ہے، یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع ہوتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب چلتے ہیں کہ کب تک چلتا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صفحہ نمبر 105 ہوا جی، یہ بھی بسم اللہ، یہ بھی بسم اللہ، یہ بھی بسم اللہ، یہ یہاں تک صفحہ نمبر 110 تک، 110 تک، یہ 110 میں پھر آ کے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر شروع ہوتی ہے۔ یہ کتنے حدیث ہیں؟ حدیث نمبر 1 سے لے کر حدیث نمبر 12، یہ 12 جو ہیں یہ 12 بھی یہ شیعوں کے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ گئے سے ربیع الابرار میں سے، یہ 12 احادیث ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں، اور نہایت مفصل ہیں۔ بعض احادیث جو ہے نا اس میں دیکھیں، مثلا حدیث نمبر 11 ایک صفحے سے زیادہ، ایک حدیث ایک یہاں سے شروع ہوتا ہے، اگلے صفحے کے آخر تک چلا جاتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حدیث نمبر ہے 8، حدیث نمبر 8 ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، یہ حدیث تقریباً 2 صفحوں پہ مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پر۔ آپ کے پاس دکھاؤ نا ایک آیت دکھاؤ بسم اللہ پیغمبر سے کہ اللہ سے کیا مراد ہے، اسم سے کیا مراد ہے، رحمان سے کیا مراد ہے، رحیم سے کیا مراد ہے۔ پھر ہمارے پاس احادیث ہے کہ با سے کیا مراد ہے، سین سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، اس حروف تک تفسیر موجود ہے کہ بسم اللہ میں با سے کیا مراد ہے، سین سے کیا، میم سے کیا مراد ہے، یہ سب ایک ایک حرف کر کے یہاں پہ تفسیر بیان کیا اہل بیت علیہ السلام۔ اوکے، اللہ نے امر کیا کہ بسم اللہ کی تفسیر لازم ہے، جس کو نہیں آتا وہ جنت نہیں جائے گا؟ ایک کتاب بھیجا یہ نا، سوال ہے میرا کتاب کے ساتھ مفسر بھی جی بھیجا جی نا، ہاں جی، وہ کہتا ہے ضرورت ہی کیا جاننے کی نہیں میں نے جو کہہ دیا لغت سے وہ مراد وہی ہے، لغت کتاب، سے آسان ہے۔ وہ کہ بسم اللہ کو چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کی ضرورت ہی کیا نہیں سمجھنے کی۔ غلط مانا نہیں، چلیں غلط جی، مانا نہ لیں، غلط ماشاء نہیں، اللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی لغت آپ سے نے ہے وہ بولا مراد لے کہتے ہیں لیں گے۔ بسم اللہ کی تفسیر نہ جانے تو کیا ہوا، جنت جہنم تو نہیں جائیں گے نا، یہی بولا آپ نے نا، کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ کہہ دیا کہ جو لغت سے مراد ہے وہ تو لے لیں گے، باقی تفصیل بتا رہے ہیں، اس سے کیا خصوص ہے، مجھے یہ بتائے نا، ہاں، سمجھائے نا، اس فائدہ بتائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کس چیز سے مشتق ہے؟ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے اللہ کس سے مشتق اور ہے؟ میں نے تو کہہ دیا لغت سے اگر مراد لیں گے تو الہ پر نہیں، الف لام داخل لغت میں کریں گے تو اختلاف ہے نا، فتویٰ بچ جائے لغت میں اختلاف ہے، یا الہ سے مشتق ہے یا والہ سے مشتق، اس میں لغت میں اختلاف ہے، الہ سے ہے یا والہ سے۔ اور یہ اللہ جو ہے نا، الالہ ہے، الالہ، یہ کون سا فعل ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟
صیغہ فعال ہے الالہ. یہ الالہ جو صیغہ فعال ہے یہ فاعل کے معنوں میں، صیغہ فعال جو ہوتا ہے نا یہ کبھی فاعل کے معنوں میں ہوتا ہے کبھی مفعول کے معنوں میں ہوتا ہے. اللہ جو ہے صیغہ فعال، یہ کس طرح ہے؟ یہ صیغہ فاعل ہے یا صیغہ مفعول کے معنوں میں؟ کتاب جو ہے نا کتاب یہ مکتوب کے معنوں میں، کتاب فعال ہے، اللہ بھی فعال ہے، الالہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب احادیث میں موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر میں. اور اس طرح بہت سارے یعنی قرآن مجید میں بہت سارے احادیث بہت ہیں نا. ہر جگہ پہ انسان متحر رہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، الفاظ مختلف ہوتے ہیں مفسرین کے. چلیں سنامی بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر. اب مجھے اجازت دیں، لوگ منتظر ہیں، ان سے میں بات کروں کچھ، ٹھیک ہے نا. اوکے، اللہ تھینک یو حافظ. سر، اللہ حافظ.